السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل نیوز ویژن چینل سے ایک نئی شخصیت لے کے آپ کے سامنے۔ اچھا، آج میں بڑی انٹرسٹنگ جگہ پہ موجود ہوں۔ یہ مرکزی نیو جو صرافہ بازار یونین ہے، اس کا یہ دفتر ہے۔ تو ہم یہاں پہ ملتے ہیں جو پریزیڈنٹ ہے فیاض قریشی صاحب، محمد فیاض قریشی صاحب، ان سے ملتے ہیں، اور جو یہ کوآرڈینیٹر ٹو چیئرمین ہیں جیمز اینڈ جیولرز ٹریڈرز، اس کے حوالے سے، اور ایف پی سی سی آئی کے جو کنویئر ہیں اس کے حوالے سے بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خدمات دے رہے ہیں۔ السلام علیکم فیاض صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ میڈم غزل آپ کا، آپ آئیں اور آپ کے ساتھ جو آپ کی ٹیم آئی، اس میں سب سے پہلے شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا آپ کی پوری ٹیم کا، نیوز ویژن کا، اور ڈیلی کالم پاکستان جو انگلش اور اردو میں ہے، اور اس کو ڈیلی ہم روٹین میں آپ کی طرف سے آتا بھی، ہم پڑھتے بھی ہیں، اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے اس کے لیے، اور آپ کے آنے کا شکریہ۔ سب سے پہلے میں اپنا انٹرو آپ کو دے دوں، جس طرح ابھی آپ نے بتایا، مائی نیم از محمد فیاض قریشی اینڈ آئی ایم دی پریزیڈنٹ آف مرکزی نیو صرافہ بازار یونین راولپنڈی، as well as I am the convener of Pakistan Standing Committee Gems and Jewelry Federation of Pakistan and coordinator to chairman Pakistan Gem Jewelry Trader and Exporter Association all Pakistan, overall Pakistan۔ میرے ساتھ جنرل سیکرٹری میرے ہیں یہاں پر ابھی موجود ہیں، نئی مغل صاحب بھی، نائب صدر صاحب ہیں ہمارے، محمد دین صاحب، اسی طرح شیخ احمد اسحاق صاحب، اور آل موسٹ آپ سارے ہمارے اس بازار کے ساتھ فیملیئر بھی ہیں۔ تو جہاں یہ فوج نے ہماری اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اس کے حوالے سے باقی آپ نے دیکھی ہوں گی باقی چیزیں بھی، ٹھیک ہے، ہر کوئی مطلب خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے فوج کو؟ سب سے پہلے جی ویری ویل، بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فوج پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس کے اندر، نو ڈاؤٹ۔ جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، اور اسی طریقے سے تمام افواج کے سربراہان، خاص طور پہ ایئر فورس کے اور نیوی کے، اور خاص طور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو موقف دیا، میں نے اکثر اپنے لاسٹ بھی اپنے ایک ویڈیو کلپس میں بھی جاری کیا، انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو پوری دنیا دیکھے گی۔ تو الحمدللہ جب ہمارے پاکستان یا افواج نے جواب دیا تو پوری دنیا نے دیکھا، اس کو ریکگنائز کیا، حتیٰ کہ انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، اور انڈیا نے پورے دنیا کے ورلڈ کے اندر تمام ممالک کو ریکویسٹ کی کہ پاکستان کے لیے سے کہ جناب اس جنگ بندی کے لیے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستانیوں کا مورال بلند ہوا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی، اور جو مورال کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو ہماری ٹیکنالوجی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج پاکستان نے جو خاص طور پہ کام کیا، ہم پہلے سمجھتے تھے کہ 3 قسم کی افواج جنگ لڑ رہی ہیں، ایک نیوی، ایک ایئر فورس، اور ایک جو ہماری آرمی، لیکن اس سے زیادہ چوتھی اس دفعہ جو دیکھنے میں آئی کہ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جو ایئر اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جن بچوں نے جو لوگوں نے جنہوں نے کام کیا اس کے اوپر، اس میں نو ڈاؤٹ ریمارکیبل ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پوری افواج پاکستان کو انڈر دی لیڈرشپ آف عاصم منیر صاحب جو ہمارے چیف ہیں، ان کو سلیوٹ بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا حوصلہ بلند کیا۔ SRO 924 کیا ہے؟ ویری ویل، اچھا، اس میں کیونکہ ابھی آپ سے بات چیت ہو رہی، کیونکہ آپ کا جو چینل ہے ہمارے اس سیکٹر کے حوالے سے گائے بگائے ہمارے ویوز بھی لیتا رہتا ہے۔ SRO 924 بیسکلی SRO 924 ایف پی آر کا ایک جاری کرتا ہے، بیسکلی یہ FATF الیکشن ایکشن ٹاسک فورس کے تحت پاکستان کے اندر جو گرے لسٹ کے اندر تھے، ہم گرے لسٹ کے اندر یہ چیز آئی، اس کے اندر ہمیں جب کہا گیا کہ جی آپ پاکستان کے جو مفاد کے لیے آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں، تو SRO 94 آیا۔ SRO 94 کے اندر 4 سیکٹر آئیڈینٹیفائی تھے، جیمز اینڈ جیولری سیکٹر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، لائر اور پراپرٹی والے۔ اب جب یہ SRO 94 آیا تو یہ مکس آ گیا، ٹھیک ہے، اس میں جیمز اینڈ جیولری سیکٹر کو زیادہ سیگریگیٹ نہیں کیا گیا، اور اس کی آڑ کے اندر ہراسمنٹ شروع کر دی۔ ہم نے بھی FBR کے چیئرمین کو بھی لکھا، اسی طریقے سے ہم نے قائمہ کمیٹی کے جو مسلم مانڈوی والا صاحب کو بھی کہا، پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب کی انڈر لیڈرشپ آف کہ اس معاملے کو بڑی گہری اس میں دیکھیں گے، کیونکہ اس SRO 94 کے اندر آڑ کے اندر ہمارے سیکٹر کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں آلریڈی یہ سیکٹر نیگلیکٹڈ سیکٹر ہے، گولڈ کی فلیکچویشن کی وجہ سے، ہائی پرائس ہونے کی وجہ سے، اچھا ڈیویلیویشن آف کرنسی کی وجہ سے اس ٹائم پہ پرائس ایسی چلی گئی گولڈ کی کہ لوگوں کی قوت خرید سے بھی باہر ہوگی۔ اچھا، اس میں SRO 94 میں بیسکلی انفارمیشن بیسڈ ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی تک FBR جو اس کو ریگولیٹری باڈی ہمارا بنایا گیا، ایکچولی FBR از اے ریونیو اتھارٹی، ناٹ اے ریگولیٹری باڈی جیمز اینڈ جیولری سیکٹر کا ہو سکتا تھا، لیکن چلیں پھر بھی جس بنیاد پہ آیا، اس کے اندر سب سے سچویشن کیا ہے کہ انفارمیشن بیسڈ ہے۔ اس میں پولیٹیکل ایکسپوز پرسن کہ ہم نے سیاسی لوگوں کی مخبری کرنی ہے،
ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس جو آپ دیکھیں ہمارے پاس جو کسٹمرز ہیں وہ خواتین زیادہ تر آتی ہیں, لیڈیز کا زیادہ تعلق ہے. اچھا اب مجھے آپ گھروں میں لوگوں کے پاس باج داد کے پاس گولڈ پڑا ہوا ہے پرانا, اسی طرح اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی میں آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں بھی لوں اور آپ کو انفارمیشن آپ کو دوں. ٹھیک ہے, ہمیں جو اول تو آج تک میں ایک بات یہاں پہ وثوق ذرائع سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج تک جب سے SRO 94 یا اس سے پہلے بھی کوئی بھی ایک جولر ثابت یہ کر دیں کسی اینٹی ٹیررزم میں, کسی اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر کسی بھی جگہ پہ کوئی انوالو ہے تو دین اگر انوالو ہے دین ہم تب بھی تیار ہیں. آج تک اور ہسٹری میں رپورٹنگ میں FIA میں دیکھ لیں کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں اگر چلیں لیٹ سی اگر ہم اس پہ بھی آتے ہیں تو ہول سیکٹر SRO 94 کے اندر اس کے نہیں آتا. 1% تو بلین تو ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کہ پارکنگ کے اندر بلیک منی پارکنگ اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر ایک پیور گولڈ کے اندر تو آپ وہ ایک ایلیمنٹ ہے 1%, جبکہ ہم اس کے لیے بھی میکانزم بنانے کی بات کرتے ہیں. لوکلی میں بھی بات آپ سے کرنا چاہوں گا اس بازار کے حوالے سے بھی. اس بازار یہ ایک تاریخی بازار ہے. اگر آپ دیکھا جائے سراؤنڈنگ اس کی دیکھا جائے تو مرکزی نیو صرافہ بازار یونین جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں بینگ اے پریزیڈنٹ, اسی طریقے سے اس کی سراؤنڈنگز آپ دیکھیں موتی بازار ہے, اس کے ایڈجسٹنٹ بورڈ بازار ہے, اس کے صرافہ بازار ہے, ایڈجسٹنٹ سارے آپ دیکھیں تو سراؤنڈنگ ایک مرکز ہے یہ پرانا. ٹھیک ہے, پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کی جو بے ہنگم جو یہاں پہ پارکنگ کے وجوہات کی بنا پہ, اچھا جو ٹریفک کے جو انفراسٹرکچر کے وجہ سے CPO صاحبہ کو بھی ہم نے لاسٹ ٹائم CPO میٹنگ میں کہا, CTO صاحبہ کو, ٹھیک ہے, ان کو بھی ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں جو یہ ہماری چیمبرز میں پرپوزل تھی کہ روڈ میپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انہوں نے روڈ میپ کو ڈیزائن کیا, لیکن روڈ میپ کا کیا ہوا, انہوں نے راجہ بازار کو بند کیا. اب سارا کا سارا لوڈ آ گیا اس کے اندر نیو صرافہ بازار کی گلیوں میں. اب کنجسٹڈ گلیاں ہیں تو آمنے سامنے موٹر سائیکل کراسنگ کی وجہ سے اتنا کنجسٹڈ ہو جاتا ہے کہ لیڈیز کا گزرنا وہاں پہ مشکل ہو گیا, محال ہو گیا. اچھا دھوئیں سے ساری دکانیں بھر جاتی ہیں, ہمارا سینسیٹیو کام ہے. تو میں آپ کے توسط سے یہ انتظامیہ کو بھی اور CM صاحبہ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارہ آپ جو پالیسی بنائیں یا کوئی بازار کو آپ بند کر ماڈل بازار بنانے کی بات کریں تو پہلے اس کا انفراسٹرکچر کو اسٹڈی تو کر لیں کہ اس سے کیا امپیکٹ آئے گا اس چیز کے اوپر. اسی طریقے سے جو ہمارے انٹرنل جو معاملات ہیں پارکنگ زونز کے حوالے سے اور پھر خاص طور پہ سیکیورٹی کے معاملات کے اندر بھی, سیکیورٹی کے معاملات میں بھی میں چاہوں گا کہ ہم نے CPO یہاں پر کہا کہ ہماری پکٹ کا پہلے لگی رہی, اس کے اندر بھی کافی کام ہوتا رہا, پھر پکٹ ختم ہوئی, اب دوبارہ پھر ہم پکٹ کی بات بھی کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہو. اسی طریقے سے جو سیکیورٹی معاملات کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے جو سے ہیں اس کا جو ابھی جو کرنٹلی جو سے یہ ابھی بڑی اچھی CPO صاحب کی میں ہمدانی صاحب کی بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر منشیات فروشی یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے منشیات فروشی کا بھی, اور جو نشہ کرنے والے جو افراد ہیں ان کا بھی. کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ان کے گڑھ بن گئے. اچھا یہاں پر کیا پرابلم آ رہی ہے کہ یہاں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ رات کے ٹائم پہ وہ لوگ آ کے نشہ جو پیتے ہیں یا معاملات وہ بیٹھ جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی پرابلمز آتے ہیں اور دکانیں کے تالے شالے وہ توڑ کے اسنیچنگ وغیرہ یا رات چوری کی واردات اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو ہمارے اس سیکٹر کو نقصان پہنچا رہا ہے, ہمارے اس بازار کو, ہمارے اس کاروباری جو معاملہ ہے اس کو تحفظ کی ضرورت ہے, اس کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. آلموسٹ ایفرٹس کرتے ہیں جو انتظامیہ کے لوگ, لیکن مزید اس میں بہتری کی ضرورت ہے. اور پھر میں آپ کے لاسٹ ایک بہت بات بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ سیکٹر ہے, یہ وہ انڈسٹری ہے جیمز اینڈ جولری کے حوالے سے میں آپ سے بات یہ کروں گا کہ اکثر اوقات یہ ذکر ہو رہا ہے, آپ سن رہی ہوں گے کہ جی یہ قرضہ اتار سکتے ہیں, ملکی قرضہ اتار سکتے ہیں کیونکہ منرلس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اسپیسیمنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل نو ڈاؤٹ اس میں, ٹھیک ہے, لیکن اس کی اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں سینڈک کی بات کرتے ہیں, اگر آپ یہ جو سا ہمارا جہاں گولڈ ابھی ہمارا ریزروز ہمارے نکلے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہمارے پاکستانی جو لوکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے, ان کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پالیسی میکنگ کے اندر ضرورت ہے, اسٹیٹ بینک کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ بینک کے جو پالیسی میکنگ ہے خاص طور ریمیٹنس کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس سیکٹر پہ افیکٹ کر رہی ہیں, انڈسٹری کو تباہ کر رہی ہیں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایک ہی موقف ہے میرا کہ اس کا اتھارٹی کا قیام, ابھی بجٹ آنے جا رہا ہے. میں آپ کے توسط سے اس چینل کے ذریعے تمام MNA صاحبان کو, تمام MPA صاحبان کو, پرائم منسٹر صاحب کو, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو, منسٹر صاحب, کامرس منسٹر صاحب کو, فائنانس منسٹر صاحب کو, تمام اداروں کے سربراہان کو ایک بات کہنا چاہوں گا, SIFC کو, کہ کائنڈلی خدارہ اس سیکٹر پہ تھوڑا سی توجہ دیں, اس کی اتھارٹی کو قیام کو ہونے دیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو انشور کرواتے ہیں کہ اتھارٹی کے قیام کے بعد
इंशाल्लाह ताला ये सेक्टर अपने पैरों पे खड़ा होगा। इसकी पॉलिसी मेकिंग को, इसको मॉनिटरिंग करने को, इसको रेगुलेट करने के अंदर जब सेक्टर के लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डायरेक्शन इस सेक्टर की ठीक हो जाएगी। इसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट है, लाखों की तादाद से एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं अब वो रोज़गार की तरफ दोबारा आ जाएंगे। अदरवाइज़ वो क्या रिक्शे, टैक्सियाँ और ये चलाने पर मजबूर हो गए। एक स्किल, मैं आपकी तवज्जो से एक और भी बात करना चाहूँगा कि ये ना देखें कि इसकी सेक्टर की एक्सपोर्ट, इस सेक्टर के अंदर स्किल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। हमने आज तक लेबर दिया है, इलेक्ट्रिशियन भेजे हैं, हमने स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि स्किल एक्सपोर्ट हो सकती है यहाँ से। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हवाले से ऑनलाइन ई-कॉमर्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान की इकॉनमी में एक कलीदी किरदार अदा करेंगे।